السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ آج ہم بات کریں گے نماز پر۔ نماز میں 13 فرائض ہیں۔ یہ 13 فرائض کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو نماز پڑھنا ہے، جو کہ نماز سے پہلے 7 ہے اور نماز کے درمیان میں 6 ہے۔ نماز سے پہلے 7 جسے کو شرائط بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ ان 7 باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ نماز کے درمیان نمبر 1 تکبیر تحریمہ کرنا یعنی کہ اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا یعنی کہ سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 3 قرأت کرنا یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 آخری قاعدے میں یعنی کہ تشہد کے مقدار بیٹھنا۔ ان 13 باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اس فرائض کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھتے تو ہے لیکن جاندار اور شاندار نماز ہمیں بنانا ہے، جو کہ جاندار اور شاندار نماز اللہ کو پسند ہے۔ مردار نماز اللہ کو پسند نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان 13 فرائض کو سیکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ علم چاہے کتنا بھی سیکھ لو، علم چاہے کتنا بھی سیکھ لو، ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ عمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم عمل پر دھیان دیں گے۔ کان سے تو ہر کوئی سن لیتا ہے، لیکن اس کو عمل میں لانا، زندگی میں ہمارے لانا، وہ بہت جو چیز ہماری زندگی میں آ گئی انشاءاللہ ہمیں موت بھی اسی پر آئیں گی، ہے نا، ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ اسی پہ ہوگا۔ تو یہ باتوں کو دھیان رکھنا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ تالا کھلنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت بہت ضروری ہے۔ اسے نماز کو پاک اور صاف بنائے۔ اس کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی صفت اور صلات پر آ جائے، ہے نا، صفت اور صلات پر آ جائے۔ جیسے نماز کے اندر ہم اللہ کے حکم پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں، ہے نا، اللہ کے حکم پر رکوع بھی کرتے ہیں، تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے نماز کے باہر بھی ہم جو زندگی جی رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائے، ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ بڑے کے ماننے میں کامیابی ہے، بڑے کے ماننے میں سچ میں کامیابی ہے۔ بس مان کے تو دیکھو، کامیابی کامیابی نظر آ جائے گی ہمیں، دنیا اور آخرت دونوں ہم کامیاب نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حقوق والی زندگی جئیں گے کہ اللہ نے ہم کو زندگی میں کس طرح سے جینے کو لیے کہا ہے، اس طرح سے ہم زندگی جئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اگر ہم پریشانی آ جائے، حال آ جائے، تو ترنت ہم کیا کریں؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز کی طرف کیا ہو جائے؟ ہم سیدھا متوجہ ہو جائیں۔ صحابہ پریشانی آئے، حالات آئے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، پریشان ہونے کے باوجود بھی نماز مومن انسان پڑھنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پل صراط پر سے گزارنے والی بھی نماز ہے، ہر تکلیف کو آسان کرنے والی نماز ہے۔ نماز ایسی چیز ہے گویا سے اللہ سے ڈائریکٹ ملنا، نماز ایسی چیز ہے گویا اللہ سے ڈائریکٹ ملنے والی چیز ہے نا۔ جب اذان ہوتی ہے تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو، سارے کاموں کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر دو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر دو۔ بالکل اذان ہوتے برابر، ہے نا، سچا انسان یہ بتایا جاتا ہے اذان ہونے سے پہلے ہی نماز کی تیاری کر لے، اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اذان ہوتے ہی ہم اپنے آپ کو نماز کی طرف متوجہ کر دیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر ہم دنیائی کام کچھ کر رہے ہوں، ہے نا، اور اس میں انتقال ہو جائے تو دنیائی کام کوئی بھی آ کر ہمارے دنیائی کام کر لے گا، لیکن نماز کوئی ادا کر نہیں پائے گا۔ نماز ہر مسلمان پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، اس کو سب کو الگ الگ کرنا ہی ہے۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھیں۔
قبر کے سوالات بھی آسان ہماری نماز ہی کرائے گی، ہے نا. قبر میں جائے گی تو بھی نماز آسان کرائے گی. آج ہم کہیں گے کہ مجھے وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، تو قبر میں بتاؤ آج جس کی وجہ سے ہم مصلی پہ نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بتاؤ کیا قبر میں وہ ہمیں کام آئے گا؟ کوئی قبر میں کام آنے والا نہیں ہے، خالص ہم کو نماز کام آئیں گی. تو اس کو پاک اور صاف بنائیں گے، جاندار اور شاندار بنائیں گے، ہے نا. اگر ہمیں نماز نہیں آتی ہے تو ہمارے آزو بازو جہاں پر بھی چھوٹے حلقے لگتے ہو، اجتماعی لگتی ہو، ہے نا، جہاں پہ بھی سیکھنا سکھانا ہوتا ہو، تو ہم وہاں جا کے ہماری نمازوں کو صحیح کریں گے. نماز کو صحیح کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے، نماز کو صحیح کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اور دھیرے دھیرے ہم اس تعلیم میں اور آگے کے سارے ارکان بتاتے چلیں گے انشاءاللہ، ہے نا. اللہ ہمیں موت تک عمل کرنے والا بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.